ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अटक के दफ्तर में साइफर केस की समाअत हुई। अदालती अमले, एफआईए हुकाम और पीटीआई वकला की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने समाअत के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। इससे पहले वजारत दाखिला की इस्तदा पर वजारत कानून और इंसाफ ने जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया। किसी को इल्म नहीं था कि साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। चेयरमैन पीटीआई को खुद भी मालूम नहीं था कि वो साइफर केस में गिरफ्तार हैं। जुडिशियल रिमांड किसी तौर पर कबूल नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा की प्रोसिक्यूशन एफआईए की डोमेन नहीं है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। इस केस में आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशियल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है। बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है जिस पर एफआईए को नोटिसेस इशू हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी। खान साहब की साइफर केस में राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो फिर ये मुकदमा किस बात का। और ये जिस दिन साइफर डीक्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की अटक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अटक जेल में अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान 15 साल बाद मल्टीनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। एशिया कप में चैंपियन बनने का अज़्म लिए 6 टीमें आज से पंजा आजमाई करेंगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2008 में एशिया कप की मेजबानी की थी। एशिया कप का 16वां एडिशन आज से मुल्तान में शुरू होगा। मेगा इवेंट में कौन कौन से स्टार्स शायकीन क्रिकेट की निगाहों का मरकज होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वनडे की नंबर 1 टीम है। एशिया कप हमारी टीम ही जीतेगी। ग्रीन शर्ट्स के मदाहों ने कौमी टीम से बड़ी उम्मीदें बांधी। कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका पे भारत को शिकस्त देगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी फेवरेट खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। पक्का पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। एशिया कप भी जीतेंगे और आज वाला मैच भी जीतेंगे और श्रीलंका जाके पड़ोसी मुल्क इंडिया को भी हरा के आएंगे। मेरा फेवरेट खिलाड़ी जो है वो रिजवान है। इंडिया पाकिस्तान का जैसे कि कांटे का मुकाबला रहता है, लेकिन इंडिया ने ना आके तो ये तो एक गलत बात है। अगर इंडिया आ जाता तो और मजा आता। इंडिया के लिए ये पैगाम है, चाहे तुम श्रीलंका हो चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको शिकस्त देगा और इंशाल्लाह हम एशिया कप जीत के आएंगे। वैसे तो मुझे नसीम शाह अच्छा लगता है, लेकिन बाबर आजम भी अच्छा लगता है। शाहीन अफरीदी एक जोर लगा के बॉलिंग करना, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाकिस्तान जीतेगा। ट्रॉफी हमारी होगी। नसीम शाह जो है वो हमारा विनिंग प्लेयर है, विनिंग बॉलर है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, टीम रिदम में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। दुनिया की नंबर 1 टीम है, इंशाल्लाह एशिया कप पाकिस्तान ही जीतेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें शाहीन आफरीदी उड़ाएंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट लेजेंड सर विवियन रिचर्ड्स की पेशगोई। कहते हैं मैंने पीएसएल में शाहीन के साथ वक्त गुजारा और उनकी बॉलिंग में बेहद निखार दिखा है। एशिया कप पर ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। चैंपियन कप्तान और अब बात करेंगे, IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान से तहरीरी प्लान मांग लिया। जराये का कहना है आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF नुमाइंदा से राब्ता किया और उन्हें बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना के जराये का कहना है बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को पेश कर दी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरी और ताजिर सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन ने अपने बिल भी जला दे और शदीद नारेबाजी भी की। बिजली ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान।
CPPA کی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر پر نیپرا اتھارٹی آج سماعت کرے گی۔ بجلی کی پیداواری لاگت 8 روپے 96 پیسے رہی، جبکہ ریفرنس لاگت 6 روپے 89 پیسے فی یونٹ مقرر تھی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق جولائی میں پانی سے 37.18 اور کوئلے سے 14.68% بجلی پیدا کی گئی۔ فرنس آئل سے 1.98 جبکہ درامدی LNG سے 19.67% بجلی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ مقامی گیس سے 7.61 اور جوہری ایندھن سے 14.29% بجلی پیدا کی گئی۔ مجموعی طور پر 14 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ امریکی ڈالر 2 ہفتوں سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپے نے آج اپنی قدر مزید کھو دی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 45 پیسے مہنگا ہو کر 304 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 305 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 319 روپے میں فروخت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 327 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ ڈالر بیچنے جاؤ تو 305 روپے میں قیمت مل رہی ہے۔ کراچی لے چلیں گے میر کراچی مرتضی بہاب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ میں اپنے گھر سے نکل کے عباسی شہید ابھی آیا ہوں، پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ میں نے عیدگاہ کا گراؤنڈ کراس کیا تو کونے پہ ایک بالکل برج کے بعد ایک جگہ پہ کھڈا تھا۔ یس، میں یہاں پر آیا تو کھڈا نہیں تھا۔ آپ کو شکایت پتہ کس بات کی کرنی چاہیے تھی کہ غیر قانونی پارکنگ ہوئی تھی۔ جو کیمسٹ کی دکانیں انہوں نے فٹ پاتھوں کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجھے تو آپ یہ کہیں کہ سر وہ قبضہ کب ختم کریں گے؟ اور عباسی شہید کے حالات کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے عباسی شہید کے حالات خراب ہے، اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ چیزوں کو بہتر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی CC کا اجلاس تھا، میں CC کا رکن نہیں ہوں تو میرے پاس اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت تکلیف میں، اس وقت مشکل میں ہے۔ بجلی کے بل بھی مہنگے، کل انٹرنیشنل آئل پرائسز میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے، مشکل حالات ہیں، مجھے اندازہ ہے۔ ان مشکل حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں۔ جی میں فیومیگیشن جیسی بارشوں کا عمل ختم ہوا تھا مانسون کا، ہم نے فیومیگیشن کراچی کے مختلف علاقوں میں کرائی تھی، بلا تفریق کرائی تھی۔ جہاں ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہے نہیں ہے، ہم نے ہر جگہ کرائی۔ اور بھی اگر اس طرح کی ہمیں مشکلات کا پتہ چلتا ہے تو فیومیگیشن واپس کرائی جا سکتی ہے۔ میں اپنے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی بات کر لیتا ہوں کہ ہم ڈینگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور میں جو نگراں کیئر ٹیکر منسٹر ان سے بھی بات کروں گا کہ کیا روک تھام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بلیم گیم نہیں کریں گے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ گھریلو ملازمہ فاطمہ قتل کیس ہے، سابق SHO سمیت 4 افراد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے 4 افراد کو بے گناہ قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق SHO رانی پور امیر چانگ، ڈاکٹر عبدالفتاح میمن، MS رورل سینٹر علی حسن وسان، ہیڈ محرر محمد خان مقدمہ ملوث نہیں ہیں۔ ایک ملزم کمپاؤنڈر امتیاز میرانی کو کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔ ایک اور گھریلو ملازمہ پر تشدد کی شکایت سامنے آ گئی۔ 8 سال کی بچی کے والد نے راولپنڈی میں تشدد کا مقدمہ درج کرا دیا۔ بابر ملک سے جانیں گے۔ بابر بتائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں، یہ 8 سالہ کنزا بی بی ہے، یہ پوش علاقہ تھانہ روات کے علاقے میں ایک گھر میں گھریلو ملازمہ تھی، اور یہ خانپور کٹورہ رحیم یار خان رہنے کی والی ہے۔ اس بچی کے اوپر بدترین تشدد جب ہوا، اس کے گلے میں منہ پہ شاپر ڈال کر اس کو مارا گیا، اس کے سانس روکنے کی کوشش کی۔ جو FIR درج کی گئی ہے تھانہ روات میں اس کے مطابق، اور پھر اس کو مسالہ کوٹنے والے ڈنڈوں سے مارا گیا، اس کے بال کاٹے گئے۔ یہ بچی گھر سے بھاگ کر خانپور کٹورہ جانا چاہتی تھی، لیکن خانپور ڈیم چلی گئی۔ وہاں کے مقامی نیک افراد نے اس کو پولیس کے پاس لے کے گئے، اور پولیس کی مدد سے اس بچی کو انہوں نے شریف آدمی جو مقامی طور پر باعزت تھا ان کے
حوالے کیا ان کے بچوں کے ساتھ. وہ اس کے والدان کو بلا کے یہاں پہ لے کے آئے اور پھر یہاں ایس پی صدر نبیل کھوکر اور اے ایس پی صدر نے اس بچی سے ملاقات کی اور اس ساری صورتحال جاننے کے بعد پولیس حکام کی احکامات پر تھانہ روات میں اس پر ملازمہ پر تشدد کرنے والے صفاق میاں بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے بعد اس کا میڈیکل کروایا جائے گا اور میڈیکل میں اگر ایم ایل آر میں مزید چوٹیں واضح ہوئی تو ایف آئی آر میں مزید جو ٹھیک ہے بابا تفصیل آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آئی جی پولیس اسلام آباد نے غبارے بیچنے والی خاتون میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. درمیانے درجے کے سیلاب سے بہاول نگر اور پاک پتن کے درجنوں دیہات متاثر ہیں. دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا. مظفر گڑھ میں علی پور کے مقام پر کٹاؤ کے باعث متعدد گھر اور فصلیں شدید متاثر ہیں. آپ کو براہ راست لے چلیں گے. الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت اے این پی رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اپنی پارٹی کا موقف رکھا بڑا وضاحت سے کہ کوئی بھی بات ہو تو غیر آئینی نہیں ہونی چاہیے, آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اور آئین کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. اس لحاظ سے ہم نے ان سے طویل یعنی بس ویسا ہوا اور پھر ہم نے ساتھ میں جب انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کی بات کی تو ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ مشترکہ مفادات کونسل میں تو ہمیں بلایا بھی نہیں گیا اور ہمیں کسی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا. ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی, کون سی بات ہوئی. ایک بات جو کہ سامنے آئی کہ انہوں نے سینسس کی جو منظوری دی تو وہ ایک بات کی جو میڈیا میں آئی. اندر کی باتیں تو اندر کے لوگوں کو معلوم ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. تو جب اس کے حوالے سے بات آئی تو الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی کہ ہماری مجبوری بن گئی کہ جب سینسس ہو اور اس کی یعنی منظوری دی جائے تو پھر اس بنیاد پہ یعنی ہم ڈیلیمیٹیشن بھی کریں گے اور ووٹر لسٹ بھی تیار کریں گے اور اسی کے مطابق ہم پھر الیکشن کا ڈیٹ دیں گے. تو ہم نے اس پہ بھی آرگومنٹس کی کہ آئین میں یہ گنجائش ہے, یہ گنجائش ہے کافی, اور انہوں نے اپنی, لیکن ہم اسی پہ اڑے رہے کہ آئین کو مقدم ہونا چاہیے, آئین کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. اگر آج آپ کی یہ صورتحال بن گئی ہے تو اس سے قبل بھی اسمبلیاں اگر وقت پہ ختم ہو جاتی تو 2 مہینے میں الیکشن کرانے تھے, لیکن چند دن قبل اسمبلی کو ختم کرنا وہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ 1 مہینے کے. اسلام آباد میں اے این پی رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں پہلے ملاقات کی اور اپنے تحفظات اور جتنی بھی اپنی رائے ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ انتخابات آئین کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے. عوام کی خواہشات کے منافی ہے. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی یہ صورت بنے کہ یہ اعتماد ہی نہ ہو کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا تو موقف بالکل آئین کے مطابق ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 90 ڈیز میں نہیں کر سکتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہو, سب کچھ ہو, تو ہمیں تو وہ کل کے وہ ڈیٹ تو بتا دے کہ کب کرانے ہیں. اگر یہ بھی کھلا چھوڑ دے تو ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے اور پھر آپ یہ کہیں کہ اب تو نہیں ہو سکتا, تو یہ تو مزید مشکل پڑ جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے کہ شیڈول کہ آپ ہمیں وضاحت کر دیں. تو انہوں نے یہ بات ضرور کی, میں مزید باتیں کروں گا, لیکن یہ جو باتیں انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ فروری. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکاروں کو بغیر احتساب نوکری پر بحال کر دیا گیا. کینیا کے صحافی نیابوگا گیاکی کے مطابق 9 ماہ بعد ارشد شریف کے قتل میں ملوث 5 پولیس اہلکار نہ صرف مراد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ ان میں سے 2 کو ترقی بھی دے دی گئی ہے. کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی 9 ماہ بعد بھی قتل کی وجوہات منظر عام پر نہ لا سکی. پولیس اہلکاروں کی بحالی اور تحقیقات کی طوالت سے متعلق سوال کا جواب بھی
अथॉरिटी के तर्जुमान ना दे सके। इंडिपेंडेंट पॉलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने पर तफसीलात बताई जाएंगी। केनियन जराये का कहना है कि नेशनल पुलिस सर्विस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि इसमें उनके अरकान शामिल थे। कीनिया के इंसानी हकूक कमीशन के रुकन मार्टिन का कहना है, ताखीर से वाज़ेह है नेशनल पुलिस सर्विस इस मामले की तहकीकात में दिलचस्पी नहीं रखती थी। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। और सिंध हाईकोर्ट ने हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोकते हुए हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन अदालत हैदराबाद ने अदम पेशी पर हलीम आदिल के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।